الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کل میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، یعنی اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور قانون سے فیصلہ کرنا۔ تو اس حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ مائدہ میں، وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک آیت کے آخر میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری آیت کے آخر میں آتا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تیسری آیت کے آخر میں ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو فرمایا کہ وہ کافر ہے، دوسری میں فرمایا کہ وہ ظالم ہے، تیسری میں فرمایا کہ وہ فاسق و فاجر۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات پر، اس کے عقائد اور نظریات پر۔ کبھی وہ کافر کہلائے گا، کبھی اپنے عمل کی وجہ سے ظالم، اور کبھی فاسق۔ میں نے آپ کو پہلی صورت ایک بتائی تھی کل، کفر کی، کہ کافر جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ تین حالتوں میں یا تین صورتوں میں وہ بندہ کافر کہلائے گا جو اللہ کے فیصلے کو، قرآن و سنت کے فیصلے کو چھوڑ کر عدالتی سسٹم میں کسی اور قانون سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ جو بندہ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور قانون سے فیصلہ کرنا جائز ہے، یا یہ رکھے کہ جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے یہ اس دور کی تھی، آج جدید دنیا ہے تو آج یہ قابل عمل ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ ایسے ہی جو بندہ یہ نظریہ رکھے کہ جو غیر اللہ کا حکم ہے، یعنی جو قانون انسانوں نے بنائے ہیں، امریکی قانون ہے، برطانوی ہے، یا پاکستانی کوئی اپنا قانون بنا لے، وہ نظریہ رکھے کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ اللہ کے حکم کی طرح ہی ہے، وہ بندہ بھی کافر ہے۔ یا جو شخص یہ نظریہ رکھے کہ جو انسانوں کے بنائے گئے قوانین ہیں یہ اللہ کے قوانین سے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ اچھے، تو یہ بھی کفریہ کام ہے، کفریہ سوچ ہے، کفریہ نظریہ ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں جو ہے نا وہ بندہ کفریہ نظریے کا حامل ہے، جو اس طرح کے یعنی عقائد یا نظریات رکھتا ہے۔ تو یہ آئے گا پہلی آیت میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر انسان جو ہے یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے اور وہی سب سے بہترین حکم ہے، بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی وہی ہے، اسی کو لاگو کرنا چاہیے، لیکن وہ جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کے بغض کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے، دشمنی عداوت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور حکم سے فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے۔ یہ آئے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایسے ہی فاسق ہوگا جب وہ کسی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر، یعنی وہ سمجھتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صحیح ہے، وہ بھی لاگو ہونا چاہیے، لیکن خواہش نفس کی بنیاد پر، یا مثلا کہ رشوت لینے کی وجہ سے، یا کوئی بندہ اس کا قریبی ہے جو فیصلہ کروانے آیا ہے، یا کوئی اور اس کو کوئی حاجت ضرورت ہے، تو اس وجہ سے وہ حکم الہی کو چھوڑ کر کسی اور قانون سے فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بندہ فاسق و فاجر ہے۔ تو یہ چند ایک یعنی وضاحت تھی۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم سے فیصلہ کرنا تو یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ سر ظالم کون ہوتا ہے؟ وہ جیسے پہلے حدیث میں گیا کہ ظلم، شرک کو ظلم کہا گیا ہے، تو ظالم کے یہاں کی تشریح کیا ہوگی؟ ظلم کا لفظ جو ہے نا وہ یہاں وہ اصل میں فیصلے کے حوالے سے ہے، تو میں نے وہی تو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ اب ظلم ہر جگہ پہ ایک معنی میں نہیں ہے۔ اب ظلم کا معنی
شرک بھی ہوتا ہے، جس میں نے آپ کو وضاحت کی تھی غنی۔ تو ظلم کا معنی جو ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ عام اس کا معنی ہے، شاید میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا کہ کسی چیز کو اس کے محل سے، یعنی جو اس کا مقام بنتا ہے اس سے، اس جگہ یا وہ مقام اس کو نہ دینا، کسی اور جگہ کسی اور کو وہ مقام دے دینا، تو یہ ظلم ہے۔ اس میں ظلم، یہ ظلم کی جامع تعریف ہے، اس میں ہر چیز آ جائے گی کہ آپ مثلا اب اللہ کی بندگی جو ہے وہ اسی کا حق ہے، آپ کسی اور کو دے دیں گے تو ظلم ہے۔ یا مثلا جو گھر، جو پلاٹ کسی اور کا تھا، آپ نے کسی اور کسی اور کے حوالے کر دیا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہاں اس کی وضاحت جو میں نے آپ کو ابھی پیش کی ہے کہ جو شخص یعنی ظالم وہ کہلائے گا علماء کی یعنی تشریحات کے مطابق، کہ جو بندہ یعنی اللہ کے حکم سے فیصلہ کرنا ہی بہتر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہی اچھا ہے، اسی کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ جس کے، جو بندہ سامنے کھڑا ہے فیصلہ کروانے آیا ہے، جج کو اس سے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو وہ اس دشمنی کو نکالنے کے لیے جو ہے غیر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ شکریہ۔ وضاحت دیا علماء۔ تو آگے جو باب ہے آپ کے سامنے، جو ابھی شروع میں کیا، باب قول اللہ تعالی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی آپ کا کیا خیال ہے، یعنی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ ایمان لائے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، یریدون، یعنی وہ مومن نہیں ہیں اندر سے، لیکن اپنے آپ کو مومن شو کرواتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلہ کروائیں، قد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ وہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ تو اب یہاں اللہ کے رسول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ منافقین طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو طاغوت کا معنی میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جو طاغوت کا عام معنی ہے ابن قیم کے حوالے سے، کل ما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او متاع، یہ پیچھے گزر چکا ہے ایک لیکچر میں تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں مراد طاغوت سے یریدون یتحاکموا الی الطاغوت جو آیت مبارکہ میں ہے، اس سے مراد یعنی ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہے، یعنی اس سے فیصلہ کروانا، یعنی غیر اللہ کے بنائے گئے قوانین سے فیصلہ کروانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈال کر، تو طاغوت میں آ جائے گا۔ تو یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ عمل، یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں ایسے بندوں کو منافقین کہا گیا ہے، آگے مصنف نے ذکر کیا نا الآیات، یعنی وہ کہہ رہا ہے، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلی آیات بھی پڑھو جو اس سے آگے آ رہی، تو ان آیات میں یہ طرز عمل جو ہے وہ منافقین کا بیان کیا گیا ہے، جیسے آتا ہے اگلی آیت کے آخر میں کرایت المنافقین یصدون عنک صدودا، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آؤ، تو منافقین جو ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ تو اب یہ اعراض کرنا، منہ موڑنا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ مومنوں کا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة حتى اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد کو اور عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ چون چرا بھی کریں، ان پر لازم ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ مومن کا طرز عمل ہے۔ منافق جو ہے وہ اعراض کرتا ہے، اور اسی رکوع کے آگے جو ہے وہ دو چار آیتیں چھوڑ کے آگے آتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ
تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے ہوں گے ہی نہیں جب تک یہ ہے یہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے نہ کروائے، اور پھر فیصلہ سننے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ تو اس لیے مومن کا طرز عمل تو یہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے جو ہے وہ ہر حالت میں تسلیم کرتا ہے، بغیر چون چرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر جو ہے وہ انکار کیے کسی بھی طرح کا۔ تو یہاں جو ہے وہ اسی لیے مصنف نے ذکر کی ہے کہ غیر اللہ سے فیصلے کرنا یہ منافقین کا طرز عمل ہے، مومنوں کا نہیں ہے، اور یہ طاغوت ہے، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے کروائے۔ اگلی جو آیت مصنف نے ذکر کی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ بھی افساد جو ہے نا، یعنی زمین میں فساد ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی کا گھر گر جائے، کسی کی دکان گر جائے، روڈ خراب ہو جائے، یہ بھی زمین میں فساد ہے، کوئی کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، تباہی ہو گئی۔ ایک افساد جو ہے نا زمین میں وہ مانوی ہے، وہ نافرمانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا، اور یہ حصی فساد سے زیادہ بڑا فساد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو یہ فساد زیادہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا فساد، کفر و شرک کا فساد، بے ایمانی کا، اللہ کی جو ہے وہ نافرمانیوں کا۔ تو اب اس آیت کی یعنی تعلق کیا ہے باب کے ساتھ جو ذکر ہے، بالکل واضح ہے کہ غیر اللہ سے فیصلے کروانا جو اللہ نے نازل نہیں کیا قرآن و سنت کے علاوہ، یہ سب سے بڑا فساد ہے زمین میں، فساد کے اسباب میں سے ہے۔ تو اس لیے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ یہ فساد میں آتا ہے، غیر اللہ کے قانون کا مطابق فیصلہ کروانا۔ آگے بھی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی تم زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی درستگی کے بعد۔ یہ بھی سیم وہی معنی ہے کہ جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس سے فیصلہ کرنا فساد ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و سنت اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہی جو ہے وہ زمین کی اصلاح ہے، زمین کی جو ہے وہ آباد کاری ہے۔ اگلی جو آیت ہے افحکم الجاہلیت یبغون، یعنی کیا وہ جاہلیت کے حکم کو، فیصلے کو تلاش کرتے ہیں؟ تو یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کو جاہلیت کے طریقے کی طرف لوٹا دیں، کہ جس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ سب کے ہاں معروف تھا، وہ سارے الٹے کام کرتے تھے، اولاد کو قتل کرتے تھے، انہوں نے جب وہ اونٹنیاں پتہ نہیں کیا کیا منتیں مان کر چھوڑی ہوئی ہوتی تھی، صاحبہ بحیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی کیا یہ بھی جو ہے وہ شریعت کا علم ہو جانے کے باوجود جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، صحیح رویہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہی ہے۔ تو اگر وہ فیصلہ کسی اور حکم سے کیا جائے گا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، تو یہ جاہلیت کا حکم ہے، جو جہالت کی طرف جس کی نسبت ہے، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہی لازمی ہے، کسی اور قانون سے فیصلہ کرنا جو ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے، جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی بندہ جو ہے اس وقت تک یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جو اس کی خواہشات ہیں وہ تابع ہو جائیں اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی وہی کے تابع ہو جائیں۔ ہوا کہتے ہیں انسان کی جو میلان ہے، رجحان اس کا دلی، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں اکثر جو ہے نا یہ مذمت کے معنی میں ہی آیا ہے۔ اب میلان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوا کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اکثر یہ مذمت کے ضمن میں ہی آیا ہے، جیسے کئی آیتوں میں ہے۔ سورہ جاسیہ میں آتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی معبود جو ہے اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے، یعنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو وہ سورہ محمد میں آتا ہے واتبعوا اہواءہم،
تو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اگر انسان جو ہے اپنے میلان اور رجحان کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے گا تو یہ اس کی خواہش اچھی ہے، جس کی تعریف بنتی ہے، اور یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنے میں ہی جو ہے وہ خیر ہے، اور یہی جو ہے کامل مومن کی نشانی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہ لا یؤمن احدکم، وہ بندہ جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی لائے گئے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ آگے جو ہے وہ شابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان بین رجل من المنافقین و رجل من الیہود خصوما، کہ ایک جو ہے وہ منافقین کا بندہ تھا اور ایک یہودیوں کا، ان کے درمیان جھگڑا تھا، کسی بات پر ہوگا۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم نتحاکم الی محمد، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ لا یاخذ الرشوہ، کہ آپ رشوت نہیں لیتے، اور منافق جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ یہودیوں سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ رشوت لے لیتے ہیں۔ تو ان دونوں کا اتفاق ہوگا کہ یاتینا کاہنا فی جوہینا، وہ جوہینا قبیلے کے کاہن کے پاس جا کے فیصلہ کروائیں، فیتحاکما الیہ، تو اس سے فیصلہ کروائیں، فنزلت، تو اس کے بعد یعنی یہ صورت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی جو مصنف نے جس کا عنوان قائم کیا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو کاہن جو ہے نا، وہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، یہ مستقل باب میں کاہن جس کو کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اس آیت کا سبب نزول بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس ضمن میں نازل ہوئی کہ جو منافق آدمی جو اللہ کے رسول سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا تھا، طاغوت سے فیصلہ کرانا چاہ رہا تھا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور سے، تو آخر کار وہ کاہن کے پاس چلے گئے۔ تو اس کی مذمت میں یہ آیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ اگر ان میں ایمان ہوتا تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے، کسی اور کے پاس کیوں جاتے؟ لیکن ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ان کے ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ یہ منافق ہیں، اوپر اوپر سے مومن ہیں، اندر سے کافر ہی ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ الم تری الی الذین یزعمون، یہ آیت یہ دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ ثم ترافع الی عمر، پھر وہ عمر کے پاس گئے، فذکر له احدهما القصہ، تو ان میں سے ایک نے جو ہے وہ قصہ بیان کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا کے آئے ہیں۔ تو فقال للذی لم یرضى، تو حضرت عمر نے اس کو کہا جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا تھا، کذالک، یعنی ایسے ہی ہے، یعنی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ فضربه بالسیف فقتله، تو انہوں نے اس کو تلوار ماری قتل کر دیا۔ تو یہ قصہ اور جو پچھلا قصہ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ کافر ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر جو ہے رضامندی رکھنا لازمی ہے کہ اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، کسی اور قانون سے، وضعی قانون سے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان سے فیصلہ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ ہر حالت میں کبیرہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہ کفر بھی بن جائے گا، جیسے میں نے آپ کو 3 صورتیں شروع میں بیان کی ہیں۔ تو یہ تھی اس باب کے حوالے سے مختصر گزارشات۔ تو کوئی اگر سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم اگلا جو باب ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہر چیز واضح ہے؟ جی شیخ۔ اگلا جو باب ہے من جاہد شیئا من الاسماء والصفات، یہ باب ہے
یعنی یہ عنوان مصنف نے قائم کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یا صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اچھے اچھے، آپ نے بہت سارے پڑھے بھی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں کے ساتھ جو ہے پکارو۔ تو اب ان ناموں میں سے یا صفات مثلا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ رحمان ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیم ہے، کبیر ہے، حفیظ کو، یہ سارے نام ہیں۔ اب ان ناموں کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اب رحمان ہے تو اس کے اندر صفت رحمت ہے، یا علیم ہے تو صفت علم ہے، سمیع ہے تو سننے کی صفت ہے، بصیر ہے تو دیکھنے کی صفت ہے۔ تو ہر نام میں صفت بھی ہے۔ تو اب اس بندے کا کیا حکم ہے جو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرتا ہے یا صفات کا انکار کرتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے، کیا حکم ہے اس کا؟ کفر کے لگے گا نا شیخ؟ وجہ؟ کفر، تکفیر، انکار، اللہ کو رازق نہ ماننا، اللہ کو رحمان نہ ماننا، اللہ کو مالک نہ ماننا، اللہ کو رب نہ ماننا، اللہ کو الہ نہ ماننا، یہ ساری اس کی صفات ہی ہے نا۔ نہیں، اس کو کافر کیوں کہیں گے؟ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک وہ ان چیزوں سے انکار کر رہا ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے کہ اللہ کا ہاں چلو، تو انکار کی نا دو صورتیں ہیں۔ ایک انکار ہوتا ہے جو انکار بندہ کرتا ہے اس بات کو جھٹلانے کے لیے، تو یہ تو بغیر کسی شک شبہ کے کفر ہے۔ بندہ اگر کسی ایک ایک نام کا بھی انکار کرے جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، جیسے کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نام الرحمن نہیں ہے، یا اس کا نام جو ہے العلیم نہیں ہے، یا کہ ہے مثلا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جو ہے وہ مستوی نہیں ہے، یا اس کی آنکھ نہیں ہے، یہ تو باجماع المسلمین کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خبر کو جھٹلایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اپنے بارے میں، اور جو رسول نے اللہ کے بارے میں خبر دی ہے اس نے اس خبر کو ڈینائی کر دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی خبر کو، اللہ کے رسول کی خبر کو جھٹلا دیتا ہے تو وہ تو کافر ہے۔ تو اس کی یہ وجہ ہے۔ تو دوسرا انکار ہے جو بندہ اللہ کے نام کا یا صفت کا انکار نہیں کرتا ڈائریکٹ، لیکن اس کا ایسا معنی بیان کرتا ہے جو ظاہر کے خلاف ہے، جیسے آگے مثال سے واضح ہو جائے گا۔ تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ ایسا معنی بیان کرتا ہے جس کی عربی زبان میں گنجائش ہے تو پھر تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ تعویل کرتے ہوئے ایسا معنی بیان کرتا ہے جس کی عربی زبان میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کا حکم پہلے والا ہی ہے کہ وہ نام تو، یعنی وہ تعویل کی آڑ میں انکار ہی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جو معنی بیان کر رہا ہے اس کی عربی زبان میں گنجائش نہیں ہے، بالکل بنتا ہی نہیں ہے، تک کی کوئی نہیں بنتا۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کہے تجریبی آیوننا جزاء لمن کان کفر، سورہ قمر کی آیت ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے سامنے چلتی تھی، کشتی کی بات ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تو آپ کو بندہ کہے کہ آیوننا، اب آیون، آئین جو ہے وہ آنکھوں کو کہتے ہیں، تو بندہ کہے کہ جو ہے وہ یہ آنکھوں سے مراد جو ہے وہ ہماری زمین تھی۔ اب آنکھوں سے مراد زمین عربی زبان میں کسی جگہ پہ نہیں استعمال ہوتا کہ آئین بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین مراد لے، یا عربی زبان میں زمین مراد ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کسی مثال میں نہیں ہے عربوں کے ہاں۔ تو یہ اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے۔ یا مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد لے کہ ہاتھوں سے مراد آسمان اور زمین ہے، اب یہ معنی بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ ہاتھوں کا معنی آسمان اور زمین تو بالکل بھی نہیں آتا، کچھ اور معنی آتے ہیں لیکن یہ معنی تو بالکل بھی نہیں۔
یہ بندہ نام تعویل کا لے رہا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ معنی ایسا بیان کیا ہے جس کی عربی زبان میں بالکل بھی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا معنی بیان کرتا ہے جس کی عربی زبان میں گنجائش ہے لیکن وہ ظاہری معنی نہیں ہے، تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا یہ رویہ غلط ہے۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ اب کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد نعمت ہے یا قوت طاقت ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ عربی زبان میں، یدن کا لفظ عربی زبان میں وہ نعمت کے معنی میں، قدرت کے معنی میں، طاقت کے معنی میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو انکار کرے یا صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرے۔ تو یہ دو قسمیں میں نے آپ کو بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کتاب ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، جس کا ترجمہ بھی اردو ہو چکا ہے، عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے ترجمہ کیا اس کا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے، یعنی جو قواعد، انہوں نے کچھ قواعد بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور صفات کے بارے میں۔ تو وہ میں کچھ قواعد ان میں سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بڑے اچھے قواعد ہیں، تو وہ سارے تو نہیں لیکن ایک دو چار قواعد، تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یعنی اس میں ایک قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے اور اس میں صفت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محض نام ہی نام ہے، اس کے اندر صفت نہیں۔ بندوں کے نام ہوتے ہیں نا، بندوں کے، اب وہ نام ہی نام ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ صفت ہو یا نہ ہو، قطع نظر اس بات کے اس کا جو ہے نا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جیسے مثلا کوئی بندہ ہے، اس کا نام کریم ہو، اب کریم کہتے ہیں سخی آدمی، لیکن ممکن ہے کہ وہ سخی کیا، پرلے درجے کا بخیل ہو، حالانکہ نام اس کا کریم ہے۔ یا کسی بندے کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہو اور وہ پرلے درجے کا کافر ہو، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام علیم ہے تو صفت علم اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، حکیم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفت حکمت رکھتا ہے، اس کا ہر کام، ہر جو ہے فعل حکمت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قدیر ہے تو قدرت اس کی صفت ہے۔ یعنی ہر نام کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں گی۔ یہ نام برائے نام نہیں ہے، بلکہ ناموں کے اندر اوصاف بھی ہیں، ہر نام کے اندر۔ تو ایسے ہی دوسرا ایک اور وضاحت ناموں کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی خاص تعداد نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف اتنے ہی نام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں آتا ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یعنی اے اللہ میں تیرے ناموں سے سوال کرتا ہوں جو تو نے یعنی اپنا نام رکھا ہے یا کتاب میں نازل کیا ہے یا کسی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو تو نے اس کی بتایا ہے، یا تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا اپنا نام۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نام، جو اپنے نام یا صفات کسی کو نہیں بتائیں، وہ اسی کو علم ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں 99 نام یاد کرنے کی فضیلت ہے کہ جس نے اللہ کے ناموں میں سے 99 یاد کر لیے، اس کو سمجھ لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 ہیں، اور دلیل یہ جو میں نے آپ کو پیش کی ہے تو 99 نہیں ہے، کئی ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتائے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف 99 ہے یہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفات وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک
صفات ذاتیہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک صفات فعلیہ، تیسری قسم جو ہے وہ صفات خبریہ۔ صفات ذاتیہ سے مراد یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کی ذات ہمیشہ سے متصف رہتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے۔ صفت سمع، سننے کی جو صفت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس صفت کے ساتھ متصف رہتا ہے۔ بصیر ہے، دیکھنے کی صفت ہے، تو یہ بصیر یا علیم ہے یا قدیر ہے، تو یہ ساری صفات ایسی ہیں جو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ متصف رہتا ہے۔ کچھ ہیں جو صفات فعلیہ ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، اگر نہیں چاہتا تو نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آنا، عرش کے اوپر بلند ہونا، یا کلام کرنا کسی سے مخلوقات میں سے۔ اب یہ ساری صفات، اس طرح کی دیگر صفات، جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اس کی مشیت کے تابع ہیں، جب چاہے گا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرنے والا ہے، یعنی ہمیشہ سے صفت کلام کے ساتھ متصف ہے، لیکن بات جب چاہتا ہے کسی سے کرتا ہے، اس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ کچھ صفات خبریہ کہلائی جاتی ہیں۔ خبریہ سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کو جاننے کا ذریعہ صرف خبر ہے، کتاب و سنت کی خبر، قرآن یا سنت۔ جیسے جو ہے وہ چہرے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، آنکھ، پنڈلی، ہاتھ وغیرہ، تو یہ صفات، ان کو صفات خبریہ کہا جاتا ہے۔ تو دوسری وضاحت جو ہے وہ صفات کے حوالے سے یہ ہے کہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اسماء سے اس کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے، کیونکہ ہر اسم میں صفت موجود ہے۔ جیسے میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ رحمان میں صفت رحمت ہے، حکیم میں صفت حکمت ہے، علیم میں صفت علم ہے، قدیر میں صفت قدرت وغیرہ۔ یعنی ہر اسم میں جو اللہ کا ہے اس میں صفت موجود ہے، لیکن ہر صفت کو ہم اللہ کا نام نہیں بنا سکتے۔ بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن وہ اس کے نام نہیں ہیں۔ اس لیے صفات کا دائرہ کار، جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن ہم کیا متکلم یہ اللہ تعالیٰ کا نام رکھیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں۔ یا مرید، ارادے سے ارادہ کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے روز، اب یہ اس کی صفت ہے، لیکن کیا آنے والا اس کا نام ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ صفات کا دائرہ کار وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے دائرہ کار سے زیادہ وسیع ہے۔ اور تیسری اور آخری بات صفات کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، حقیقت پر ہیں، لیکن ہم نہ اس کی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو، کسی صفت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صفت فلاں مخلوق کی طرح ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہماری طرح سنتا ہے، بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کا ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ نہیں ملائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ لم لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی مخلوقات کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ان صفات کی طرح نہیں ہے۔ ان کی کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کا ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام پاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن کیا کیفیت ہے، وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کیفیت کا علم نہیں۔ وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، رحمت بھی کرتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، جتنی بھی صفات ہے وہ ساری ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمیں علم نہیں، اور نہ کیفیت بیان کرنا جو ہے جائز ہے، کیونکہ یہ غیب کا مسئلہ ہے۔ غیب کی بات جو اللہ نے بتائی نہیں ہے اپنی ذات کے بارے میں، وہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟
بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس بارے میں بات کریں گے تو آپ ایسی چیز کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قول علی اللہ بلا علم آ جائے گا، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے جو بغیر علم کے ہے، بہتان باندھ دیا ہے، جھوٹی بات منسوب کر دی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کیفیت بیان کرنا چاہے وہ صفت کی جائز نہیں ہے۔ کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اب وہ کیسی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ غیب کا مسئلہ ہے۔ غیب کے بارے میں آپ کسی خبر دینے والے کی خبر سے ہی بتا سکتے ہیں، اللہ نے بتایا نہیں ہے تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے یہ ایمان تمام صفات کے بارے میں رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کی آنکھیں ہیں، ہماری آنکھوں کی طرح ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ قدم مبارک کا ذکر آتا ہے لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی دیگر صفات ہیں، وہ ویسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، ہمیں اس کی کیفیت کا بالکل بھی علم نہیں۔ تو یہ چند ایک موٹی موٹی گزارشات تھیں، اور یہ ساری ماخوذ ہیں اس کتاب سے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، ابن سعد رحمہ اللہ کی، جو اسماء و صفات کے قواعد میں سے ہیں۔ تو اگر وہ کتاب سنت .com میں مل جائے گی آپ کو، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی جو کتابیں ہیں اس میں مل جائے گی، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ شیخ کتاب کا ٹائٹل تو کیا ہے؟ وہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دوں گا۔ بارک اللہ فیکم، ٹائم ختم ہو گیا، جزاکم اللہ شکریہ، خیر، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔